السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے دعوتی رسالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی اور افق کی دور دراز پنہائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباح، ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں اللہ کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعہ کا ایک ٹکڑا بخاری شریف میں ہے۔ جب قریش آ گئے، ابو لہب آ گیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تیرے سارے دن غارت ہوں، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ قرآن نے اس کی ہلاکت و بربادی کی جو پہلے ہی خبر دے دی تھی، اس کا یہ اثر ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد اس کے طاعون کی گلٹھی نکلی، جس کو اہل عرب عدسہ کہتے ہیں۔ مرد دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا اور 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا۔ انہوں نے گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت اسلام دیتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی گھر کے لوگوں اور دوستوں کو آپ کی دعوت سے ایک ایسی جماعت جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت، نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین الاولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد مرد عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئی، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا۔ اس آواز حق کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے ہنسی
ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء، تکذیب کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا، مگر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔ اسی وجہ سے آپ ہی کی حیات مبارکہ میں اسلام عرب سے بہت دور دور ملکوں میں پھیل گیا، جو آج پوری دنیا میں اسلام کے نام لیوا موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تحریک دعوت کو سمجھ کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔